شہر، ان شہروں کے انسان مرد اور عورتیں اور ان کے جانور، ان کے گھر، ان کے گھروندے، ان کے آلات اور ان کی کھیتیاں، ان کے خزانے، ان کی ضرورت کی چیزیں، یہ سارا سمندر، اس کی مچھلیاں، جنگل اور اس کے جانور، فضا اور اس کے پرندے، ان سب کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو توڑ کر اسی پلڑے میں رکھا جائے، پھر پہلے آسمان کی وسعت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھا جائے، پھر دوسرا آسمان اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ ڈالا جائے، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتوں آسمانوں کو اس پلڑے میں ڈالا جائے، پھر جنت کو رکھا جائے، پھر دوزخ کو رکھا جائے، پھر قلم کو رکھا جائے، پھر کرسی کو رکھا جائے، لوح محفوظ کو رکھا جائے، جبریل کو اس میں بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، عرش کو خود اٹھا کے اس پلڑے میں ڈال دو۔ یہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اب اس کو اٹھانے کے لیے اللہ کے سوا کوئی، جبریل بھی آج اس پلڑے کو نہیں اٹھا سکتا، تو خود اللہ اس کو اگر تولے، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ایک پرچے پہ لکھا ہوا ہو، اور یہ عرش سے لے کر فرش تک کی ساری کائنات سوائے اللہ کی ذات کے ایک پلڑے میں ہو، تو ہمارے نبی کا فرمان لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کو اٹھا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ اتنا وزنی بول ہے۔ اپنی اولاد کو ایسا لا الہ الا اللہ سکھاؤ کہ ان کے دل میں راسخ ہو جائے اور وہ زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہو جائیں، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہوں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنی بڑی طاقت ہے جس کو میں پکار رہا ہوں۔ تو یہ پہلا سبق ہے اپنی بچیوں کو سکھانے کا، اپنے بچوں کو سکھانے کا، کہ دل میں اترے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ سب اللہ کا بنا ہوا ہے، اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کو شکل اس نے دی ہے، نفع نقصان اس میں رکھے ہیں، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو وہ نہ چاہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہے گا ہوگا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے جو کسی ماں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، اپنی اولاد کو اس طرح دل میں اتارنا کہ ان کا دل اللہ کا عرش بن جائے۔ دیکھو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ نہ ہمارے کپڑے دیکھتا ہے، نہ ہمارے شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہمارے گھر دیکھتا ہے، نہ ہماری جائیدادیں دیکھتا ہے، اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ جب اس میں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی ناگواری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حدیث میں اس کا گلہ کرتے ہیں، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی بند سنور کے آیا کر، کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آیا کر۔ تو اللہ کے لیے بننا کہ عورتیں زیور و ٹھمکا لیں اور مرد بڑی بڑی پوشاکیں پہن لیں، بڑی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں، کہ نہیں نہیں، یہ دل پاک کر دو، دل میں کوئی اور نہ، بس میں ہی میں ہوں اور کوئی نہ ہو، اس کو صاف کر دو۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهب الاحبۃ منہ فی سودائہ، اپنے دل کو دھو دو، کھرش دو، صاف کر دو، ہر مخلوق کو نکال کے باہر پھینک دو، یہاں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، ایسا دل بناؤ۔ تو پھر یہ دل جس میں اللہ کی معرفت اور محبت کا بیج پڑ جاتا ہے، تو اس دل کی وسعت کے سامنے اللہ کا عرش بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور اس دل کی نورانیت کے سامنے اللہ کے عرش کی نورانیت بھی کم پڑ جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا اور اس کے یقین کا بیج پروان چڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کا عرش ہے، اسے بھائیوں اور بہنوں اسے صاف رکھو، اور اپنی اولاد کے اندر بھی پہلا بیج اسی کا ڈالو۔ دوسری چیز کیا فرمائی ہے؟ یا بنی انها ان تق مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ اگلا سبق ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا کہ انہیں ان کے اندر آخرت کا احساس بیدار کرو، اور ان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو کہ تمہارے ایک ایک عمل پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی یا گناہ کیا پہاڑ کی غار میں، خلا کی وسعتوں میں، یا زمین کے کھائیوں میں چھپ کر جہاں بھی کرو گے، اللہ اس سے نکال کے باہر لے آئے گا اور تمہارا کیا تمہارے سامنے کر دے گا۔ یہ لوگ ہیں، دیکھ رہے ہو، یہ ہے اقرأ کتابک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ ہے تیرا سارا دفتر، اب اس کو دیکھ لو۔ یوم آخرت اور حساب اور کتاب کا یقین دل میں پیدا کرنا، یہ ہر مرد عورت کے ذمے ہے کہ اگلی نسل کی طرف اس سے منتقل کر کے مریں، کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے کسی کو جان دینی ہے۔ اور ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن ماں بھی انکار کر دے گی پہچاننے سے، باپ بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور مجھے خود اپنا کیس تیار کرنا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارنی ماذا قدمت، دکھاؤ آج کیا لائے ہو۔ کوئی چیز ہوگی پیش کرنے کی تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ اگر کسی مرد کی ناکامی کا اعلان ہو گیا کہ فلاں مرد کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا، تو فرشتے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ایسے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، یا نچلا جبڑا ایسے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے ننگے بدن، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو رحم کرو۔ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے تم پر بڑے مہربان نے رحم نہیں کیا، ہم تم پہ کیسے رحم کریں۔ اگر کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے فرشتے، بالوں سے، اور ایسے گھسیٹیں گے ننگے بدن، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو رحم کرو، کہیں گے تم پہ سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا تو ہم تم پہ کیسے رحم کریں۔ یہ احساس اولاد کے اندر پیدا کرنا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ آخرت کا فکر بیدار کرنا، احساس آخرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر بیدار کرنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کے اندر اور اپنی نسل کے اندر اس چیز کو زندہ کر دیں تاکہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں، ضرورتوں کے ٹوٹنے پر پریشان نہ ہوں۔ گزرگاہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے گئے تو آگے ایک صحابی تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، عمران ابن حسین۔ جب گھر میں پہنچے تو دروازے پر دستک دے کے کہا بیٹا میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، کوئی کپڑا ایسا نہیں جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں اور پردہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ لو میری چادر سے پردہ کر لو۔ اپنے باپ کی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ دونوں حضرات اندر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے فاقہ تھا اس کا سد باب کوئی نہیں، اب بیماری ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں، اور یہ کہہ کر رونے لگی۔ باپ کی قربت سے دل پسیج گیا، رونے لگی۔ تو اب یہاں حضرت علی پہ کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا کہ دنیا کی سب سے افضل ترین خاتون کو یہ حال کر دیا، اس کے دو بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، دو بچے ایک بیٹی ان کو روٹی نہیں کھلا سکتا، حالانکہ اتنا طاقتور آدمی، کبھی کسی میدان میں شکست نہ کھائی ساری زندگی۔ تو لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے گلے سے لگا لیا، فَحَوِّنِي عَلَيْكَ، بیٹی غم نہ کر۔ اور بھائی بند کرو، یہ کیا کون کر رہا ہے یہ؟ حَوِّنِي عَلَيْكَ، حَوِّنِي عَلَيْكَ، بیٹی غم نہ کرو، غم نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اور خود بھی رونے لگے، کہاں خود بھی رونے لگے۔ طائف میں پتھر کھائے آنسو نہیں بہے، حضرت فاطمہ کے آنسو نے رلا دیا۔ اور یہ وہ باپ بیٹی ہیں جن کی نظیر نہ کبھی پہلے آئی نہ آئندہ کبھی آ سکتی ہے، اور اتنے با اختیار باپ ہیں کہ یہاں بھی ارشاد فرمایا، یہاں اسی وقت کا یہ بول ہے کہ میری بیٹی میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں، عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہو تو یہ سارے پہاڑ سونا بنا دوں۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ چلو آپ اتنی تو دعا کر دیتے یا اللہ فاطمہ کی بھوک بھی کاٹ دے بیماری بھی کاٹ دے، یہ بھی نہیں دعا کی، بلکہ اگلی سنا دی کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آخرت کا تصور راسخ کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ادھر کی خوشخبری سنائی کہ مجھے ابھی آ کر فرشتے نے خوشخبری دی ہے
کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خوشخبریاں تو سنا دیں. اور عجیب بات ہے، اور دنیا مانگنے پر بھی نہیں دی. مانگنے پر بھی حضرت علی آئے ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے کہ اب تو بھوک کی وجہ سے حال خراب ہو گیا ہے، جاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مانگ کے لاؤ، کچھ مال غنیمت میں کچھ سمال آیا ہے. زندگی میں صرف ایک دفعہ گئی ہیں اپنے باپ سے دنیا مانگنے، اور جا کے